Assalamu alaikum. My name is Dr. Talat Afza. I have done my master's in business administration from Bahauddin Zikriya University, Multan in 1980. I got the gold medal and the Qaid-e-Azam scholarship and went to States to get my master's degree in economics. After completing my master's degree in economics from Wayne State University, I pursued my PhD in the same department and attained the degree in international trade and finance. I started my teaching career in the year 1980, and currently I am teaching from the last 24 years the courses in the area of economics and finance. آج ہم جو کورس ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کرانے جا رہے ہیں وہ اکنامکس کی ایک برانچ ہے. اکنامکس کا سبجیکٹ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے. اس سبجیکٹ میں بیسیکلی ہم وہی اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. مائکرو اکنامکس جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے only deals with the small units, individual entities. آج اس کا پہلا لیکچر ہم شروع کریں گے جس میں 2 مین ایریاز کور کریں گے. پہلے ایریا میں ہم مائکرو اکنامکس کے بیسک تھیمز کے بارے میں بات کریں گے اور دوسرے میں مارکیٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. واٹ از مارکیٹ اینڈ ہاؤ دی پرائسز آر ڈیٹرمنڈ ان دا مارکیٹ. شروع کرنے سے پہلے ہم اکنامکس کو ایز اٹ از ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ بیسیکلی اکنامکس کیا ہے. اکنامکس بیسیکلی از دی اسٹڈی آف ہیومن بہیویئر in a society and how society allocates its scarce resources and distribute its commodities among different people. اب اس اکنامکس کے اندر جو 2 مین برانچز ہیں، ایک ہے مائکرو اکنامکس کی اور دوسری ہے میکرو اکنامکس کی. مائکرو اکنامکس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہم انڈیویجول یونٹس یا انڈیویجول اینٹیز کے بیہیویئر کے بارے میں بات کرتے ہیں. انڈیویجول اینٹیز بیسیکلی 2 مین کیٹیگریز میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک ہے ہماری کیٹیگری کنزیومرز کی اور دوسری ہے ہماری کیٹیگریز فرمز یا بزنسز کی. لیکن along side ہم ایک اور 3rd کیٹیگری بھی اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں جس کو کہ ہم ورکرز کیٹیگری کا نام دے سکتے ہیں. جب ہم انڈیویجولز یا کنزیومرز کی بات کرتے ہیں تو what do we do in it? We basically look at how these consumers they make their consumption decision. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کی ڈیلی روٹین لائف میں آپ کو ڈیسیژنس کرنے ہوتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ آپ خریدیں، کون سی پروڈکٹ آپ کنزیوم کریں. اب اسی ڈیسیژن میکنگ میں آپ کا رول جو ہے ایک کنزیومر کا ہے اور اس کے پیچھے کیا اصول کار فرما ہے ہم وہی اصول جو ہے ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے. دوسرا انڈیویجول یونٹ جو ہے وہ فرمز کا ہے یا بزنسز کا ہے. اب فرمز یا بزنسز کا بیہیویئر ہم کس آسپیکٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمز یا بزنسز کا بیہیویئر ہم اس آسپیکٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح ڈیسیژن کرتے ہیں کہ کتنے ورکرز ہائر کریں، کتنا را مٹیریل خریدیں، کیا ویجز ورکر کو پے کریں اور کتنی آؤٹ پٹ پروڈیوس کریں. ان سارے ڈیسیژن کے پیچھے بیسک جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فرم جو ہے یہ سارے ڈیسیژن اس طرح کرنا چاہتی ہے کہ ان کا اوور آل پروفٹ جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے. اب جب ہم مائکرو اکنامکس کو دیکھتے ہیں، انڈیویجول یونٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ
ان انڈیویجول یونٹس کو کنزیومرز اینڈ پروڈیوسر میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تھرڈ کلاسیفیکیشن ورکرز کی بھی آ جاتی ہے. انڈیویجولس کا رول ورکرز کی شکل میں بھی ایک سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے. جب انڈیویجول کا رول ایک سوسائٹی میں ورکرز کی صورت میں موجود ہوتا ہے تو اس وقت کیا ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے؟ ورکرز نے یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ وہ 24 آورز میں سے کتنے گھنٹے کام کریں، کتنے گھنٹے جو ہیں وہ ریسٹ کریں یا دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، اور آیا کہ ان کو ابھی ورک فورس میں شامل ہو جانا چاہیے یا کہ ان کو ابھی اپنی ایجوکیشن یا دوسری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے. یہ سارے ڈیسیشن جو ہیں ہم مائکرو اکنامکس کے اندر ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری برانچ جو ہے وہ میکرو اکنامکس کی ہے. اب جب ہم میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو انہی انڈیویجولس کو کلیکٹیولی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک اکانومی یا سوسائٹی بن جاتی ہے. اب اس اکانومی یا سوسائٹی میں ہم اوور آل ٹرینڈز اینڈ فینومیننز کو دیکھتے ہیں. میکرو اکنامکس جو ہے وہ اوور آل اکانومی سے ڈیل کرتے ہوئے اس طرح کے اکنامک ٹرینڈز یا فینومینن کو ڈسکس کرتی ہے جیسا کہ انفلیشن، ان امپلائمنٹ، انٹرسٹ ریٹس، منی سپلائی اور اسی طرح سے ریلیٹڈ ایشوز. لیکن جب ہم دونوں کو کمبائن کر لیں، جب ہم کمبائن کر لیں مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کو، تو دیٹ بیسیکلی از آر اوور آل اکنامکس. اب یہ اکنامکس ہے کیا؟ دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکنامکس کے نام سے گھبرا جاتے ہیں. یہ کوئی اتنا ڈفیکلٹ سبجیکٹ نہیں ہے. اس سبجیکٹ میں بیسیکلی ہم سوسائٹی یا سوشل بیہیویئر کو دیکھتے ہیں. مائکرو اکنامکس میں سوسائٹی یا سوشل بیہیویئر کو انڈیویجول اینٹیز کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور میکرو اکنامکس میں ہم اسی بیہیویئر میں کلیکٹیو قسم کی ایفرٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے یونٹس مل کے جب ایک اوور آل اکانومی براڈر امبریلا بناتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ہے انفلیشن، ان امپلائمنٹ، انٹرسٹ ریٹ اور دوسرے ٹرینڈ جو ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح ہم اوور کم کر سکتے ہیں یا آپٹیمائز کر سکتے ہیں سچویشن کے مطابق. مائکرو اکنامکس میں بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم اپنی روٹین لائف میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ ہم جو بھی چیز لینا چاہتے ہیں وہ ہر ایک چیز ہمیں نہیں مل جاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انسان کی خواہشات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں. ہم جتنا بھی کوشش کریں، جتنا بھی ہارڈلی ٹرائی کریں، ہم ساری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. جیسا کہ کسی نے کہا، مک جاگر نے کہا کہ وی کین ناٹ ہیو وٹ وی آلویز وانٹ. Now the question arises, why not? Again the answer remains within these two concepts. One concept is limited resources and the other concept is unlimited wants. انڈیویجولس کو دیکھیں، ہم ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش یا خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہمیشہ کم ہوتے ہیں. سوسائٹیز کو بھی اگر ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پہ دیکھیں تو اللہ میاں نے ہر اکانومی کو، ہر سوسائٹی کو کچھ نیچرل ریسورسز دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ریسورسز ان لمیٹڈ نہیں ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں لیبر فورس ابنڈنٹ ہے، آپ کے مڈل ایسٹ میں نیچرل ریسورس آف آئل ابنڈنٹ ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں آپ کے پاس جاپان اینڈ یو ایس اے ہے. لیکن ہر اکانومی اپنے لحاظ سے آگے کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، پروگرس کرنا چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ،
اور سارے کے سارے ٹارگیٹ جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں ہو جاتے. انڈیویجولس کو بھی دیکھیں, ایز اے کنزیومر ہمارے پاس کچھ بجٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہماری انکم. اب اس انکم میں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیسک نیڈس بھی پوری ہو جائیں, کچھ لیئر کے شغل بھی ہو جائیں, اور کچھ ہم اس میں سے سیو بھی کر لیں. لیکن یہ سارا کچھ, یہ ساری ان لمیٹڈ خواہشات ہماری لمیٹڈ انکم یا اسکیئرس ریسورسز میں سے پورے نہیں ہو سکتے. اور یہی فلاسفی ہے بیہائنڈ میکنگ ڈیسیشنز ان مائکرو اکنامکس. فرم کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں یہی کانسیپٹ, تو فرمز کے پاس بھی لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, لمیٹڈ نمبر آف مشینز, بلڈنگ اینڈ ادر فکس ایسٹ, را مٹیریل پرچیزز, ورکرز کو ہائر کرنا, اور دوسرے سارے فیکٹرز آف پروڈکشن کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز یا بجٹ سکیئرس ہمیشہ سے ہوتے ہیں. فرم کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر پروڈیوسر نے ان سارے ریسورسز کو کمبائن کر کے میکسیمم کتنا پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب وہ پروڈکشن ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتی. پروڈکشن از لمیٹڈ بائی دی اسکیئرس ریسورسز اور اسکیئرس فیکٹرز آف ان پٹ. تو باٹم لائن ہماری یہی ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول کنزیومر کا ڈیسیژن ہو, چاہے وہ ایک بزنس فرم کا ڈیسیژن ہو, یا وہ کسی ورکر کا ڈیسیژن ہو, ہمارے پاس دو مین تھیمز ہیں جن کے تحت ہم نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے. ایک ہے لمیٹڈ ریسورسز اور دوسرا ہے ان لمیٹڈ وانٹس, نیڈس اور ڈیزائرس. Microeconomics basically deals with the making of an optimum decision within the scarce resources and optimization of unlimited wants or desire. اب یہ سارے ڈیسیژن کنزیومر, پروڈیوسر اور ورکرز کا اوور آل اکانومی میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. اور جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو میجر کیٹیگریز آف اکانومیز ہیں. ایک کیٹیگری ہے ہماری پلانڈ اکانومی کی یا کمانڈ اکانومی کی. اس پلانڈ یا کمانڈ اکانومی میں کنزمپشن کے, پروڈکشن کے اور ورک لیئر ڈیسیشنز جو ہیں موسٹ آف دی ٹائم دے آر میڈ بائی دی گورمنٹ اور دی اسٹیٹ. اب اس میں ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کیوبا کی, نارتھ کوریا کی اینڈ فارمر سوویت یونین, جس میں اسٹیٹ کی اونرشپ میں تھے سارے ریسورسز. کنزیومرز کو کوٹا راشن دیا جاتا تھا کہ آپ اتنا کنزیوم کر سکتے ہیں پر ہیڈ. جب ہم یہی ڈیسیژنز کہ کتنا کنزیوم کرنا ہے, کتنا پروڈیوس کرنا ہے اور کتنے آورز آپ نے ورک کرنا ہے, جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک پلانڈ اکانومی میں, تو سارے کا سارا رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا آ جاتا ہے. دوسری ہے ہماری پرائیویٹ اکانومی. اب پرائیویٹ اکانومی میں ہمارا یا مارکیٹ اکانومی میں جو رول ہے وہ اسٹیٹ کا نہیں ہے, رول ہے آپ کے پارٹیسپینٹس کا. اب پارٹیسپینٹس آپ کے کون ہیں؟ کنزیومرز, پروڈیوسرز اینڈ دی ورکرز. بوتھ آف دیز تھری کیٹیگریز, آل آف دیز تھری کیٹیگریز, دے میک دیئر ڈیسیشنز اینڈ دیز ڈیسیشنز ہیو فلیکسیبلٹی ودن themselves. اب جو سکسیسفل اکانومیز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کل کی دنیا میں ٹوٹلی نہ ہی پلانڈ اکانومی ہے, نہ ہی پرائیویٹ اکانومی ہے, بلکہ یہ ہماری سکسیسفل اکانومیز میں مکسڈ اکانومی کے نام سے ایک سچویشن پریویل کرتی ہے, جس میں
میجر رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں ہمارے پلیئرز, کنزیومرز, پروڈیوسرز اینڈ ورکرز. فلیکسیبل ہے ڈیسیژن میکنگ میں, لیکن گورنمنٹ کا رول بھی نان ایگزسٹنٹ نہیں ہے. ان اکانومیز میں, ان ایریاز میں جس میں کہ ہیوج انویسٹمنٹس ہیں یا ڈیفنس یا دوسرے ریلیٹڈ ایشوز کو آپ نے ریزالو کرنا ہوتا ہے یا ڈیسیژنس کرنا ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ کا رول ہمیشہ موجود ہوتا ہے. انفراسٹرکچر اور دوسری فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کا رول ضروری ہوتا ہے. تو ان دو اکانومیز کے درمیان جو آج کل پریولنٹ ہے مکسڈ اکانومیز میں, ود میکسیمم رول پلیڈ بائی دی پلیئرز, ورکرز, کنزیومرز اینڈ بزنسز, اینڈ دی گورنمنٹ از دیئر ٹو پرووائڈ دی سپورٹیو کائنڈ آف رول. جب ہم مائکرو اکنامکس کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیر از اے ٹریڈ آف. ٹریڈ آف کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو ہم 3 مختلف قسم کی اکنامک تھیوریز ڈیولپ کر چکے ہیں. کنزیومر تھیوری, فرم تھیوری اینڈ دی ورکرز تھیوری. اب کنزیومر کی تھیوری میں بیسک ڈیسیژن وہی ہوتا ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے کنزیومر کا. آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کرے. اس آبجیکٹو کو رکھتے ہوئے آپ کنزیومر کے پاس 2 لمیٹیشنز بھی ہیں. ایک ہے کہ ریسورسز یا جو انکم ہے یا بجٹ ہے وہ تھوڑا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ کیا ہے کہ خواہشات بہت زیادہ ہے. اب یہاں پہ کنزیومر کو ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے کہ وہ بیسک فوڈ آئٹمس لے یا کوئی کلودنگ یا دوسرے آئٹمس کو پرچیز کر لے. ایک اور لیول پہ کنزیومر کو یہ بھی ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جو اس وقت انکم ہے, کرنٹ انکم, اس کو سارے کا سارا کنزیوم کر دے یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بچا کے رکھے, سیو کرے فار فیوچر. اب بیلنس کہاں اسٹرائک آف کرنا ہے کہ کون سی پروڈکٹ یا سروس پرچیز کرے, اور دوسرے لیول پہ کتنا حصہ انکم کا آج اسپینڈ کرے اور کتنا حصہ فیوچر کے لیے اسپینڈ کرے یا سیو کر لے, فیوچر اسپینڈنگ کے لیے سیو کر لے. دیٹ از نون ایز دی کنزیومر تھیوری, جس میں ہمیشہ کے لیے 2 ٹریڈ آفس موجود رہتے ہیں. دوسرے لیول پہ اگر ہم فرم کو دیکھیں تو فرم کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے ورکرز ہائر کرے, کتنا را مٹیریل پرچیز کرے, پلانٹ کا سائز کتنا ہو. ڈیفینیٹلی زیادہ آؤٹ پٹ کے لیے جہاں تک پروڈیوسر کی خواہش کا تعلق ہے, پروڈیوسر بہت کچھ بنانا چاہتے ہوں گے, لارج کوانٹیٹیز دے وانٹ ٹو پروڈیوس, لیکن وہ پروڈیوس کر نہیں سکتے بیکاز آف دی لمیٹڈ ریسورسز اویلیبل ٹو دیم. ٹیکنالوجی بھی لمیٹڈ ہو سکتی ہے, ریسورسز بھی لمیٹڈ ہو سکتے ہیں, تو یہاں اگین ٹریڈ آف ہو گیا. ایک اور ٹریڈ آف آ جاتا ہے پروفٹس کا, کہ جو پروفٹس فرم نے یا بزنس نے ارن کیے ہیں ان کو ری انویسٹ کر دے بزنس میں یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے فار دی شیئر ہولڈرز. اس میں اگین ٹریڈ آف رہتا ہے کہ فیوچر بزنس زیادہ گرو کرے یا کرنٹ شیئر ہولڈرز کو سیٹسفائی کر دے. تیسرے لیول پہ جب ہم یونٹ دیکھتے ہیں دیٹ از ورکرز. اب ورکرز میں ہمیشہ there are always 2 choices کہ out of these 24 hours which are available to us, how many hours an individual wants to work and for how many hours individual want to have the leisure time or do the other activities. اب اس سارے کے پیچھے میکنزم کیا ہے؟ میکنزم یہی ہے کہ ریوارڈ کیا ہوگا فار ورکنگ. اب ریوارڈ ڈیفینیٹلی از ڈیپینڈنٹ آن how many hours you work and then of course you always need leisure. So trade off is always there. ایک اور ٹریڈ آف آ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ should we enter into the workforce right now, ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں اور ارن کرنا شروع کر دیں,
یا ابھی ہم اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھیں. ہر شخص کو کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے میکانزم کیا ہوگا کہ اگر ایجوکیشن کو جاری رکھتے ہیں تو ہم کیا سیکریفائز کر رہے ہیں؟ کرنٹ انکم جو کہ ورک کرنے کے بعد ہم ارن کر سکتے ہیں. ان سارے ڈیسیشنز میں چاہے وہ کنزیومر کا ڈیسیشن ہے, چاہے وہ پروڈیوسر کا ڈیسیشن ہے یا ورکر کا ڈیسیشن ہے, بیہائنڈ دس سین ایک امپورٹنٹ فیکٹر یا میجر ڈٹرمیننٹ ہے جس کو ہم پرائسز کہتے ہیں یا پرائس. اب ان پرائسز کا کیا رول ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کنزیومر بیہیویئر کی, کنزیومر تھیوری کی, ہم کہتے ہیں انکم کم ہے, لمیٹڈ ہے, خواہشات نیڈس وانٹس بہت زیادہ ہیں, ہم بہت سی پروڈکٹس اینڈ سروسز پرچیز کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے, تو ڈیسیژن کس طرح ہوتا ہے؟ اب اس ڈیسیژن میں جو انٹری ہوتی ہے وہ ہے رول آف دی پرائسز. کچھ پروڈکٹس کی پرائس زیادہ ہے, کچھ پروڈکٹس کی پرائس کم ہے. اب اس ڈیسیژن میکنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں انکم پہ, تو انکم ایز دی فائنل باٹم لائن ریمیننگ ود ان دیٹ بجٹ, ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پروڈکٹ اے خریدیں یا پروڈکٹ بی خریدیں, کتنی پروڈکٹ اے خریدیں کتنی بی خریدیں, تو وہ از ڈیپینڈنٹ آن دی پرائسز آف پروڈکٹ اے اینڈ بی. اسی طرح جب ہم فرم کے ڈیسیشن پہ آتے ہیں کہ کتنا پروڈیوس کرے, تو اس میں ایک تو ٹیکنالوجیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ لیبر اور مٹیریل اینڈ کیپٹل کی ایک فکسڈ ریشو ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ را مٹیریل جو ہے وہ پروڈیوسر اے سے لیں, بی سے لیں, سی سے لیں, تو وہ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ اگر کوالٹی تینوں پروڈیوس کی سیم ہے تو پرائس لیول از ون آف دی میجر فیکٹرز. اگر پرائسز تھوڑی سی لو ہیں تو ہم زیادہ کوانٹٹی آف را مٹیریل بھی پرچیز کر سکتے ہیں, ریمیننگ ود ان دی بجٹڈ اور دی allocated expenditure for the raw material. Same thing is true for the workers or the laborers, کہ اگر ہمارے پاس لیبرز کو پے کرنے کی پرائس جو کہ ہمیشہ ویجز ہوتی ہیں ان کا لیول تھوڑا لو ہو جاتا ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ زیادہ ورکرز ہائر کر سکتے. تو پرائسز کا رول چاہے وہ فرم کے لیے ہے یا چاہے وہ کنزیومرز کے لیے ہے, پرائسز کا رول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. تھرڈلی, جب ہم ورکرز کی بات کرتے ہیں تو ورکرز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنی ویج ارن کریں گے. اگر ان کو اچھی آفر مل جائے, اچھی ویجز مل جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ لیئر کو سیکریفائز کر کے ورک فورس میں زیادہ آورز اسپینڈ کرنا چاہیں. تو فائنل کتنی کوانٹٹی ہوگی, اس میں پرائسز کا رول ہمیشہ بہت obvious رہتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پرائسز چاہے وہ پروڈکٹ کی ہے, چاہے وہ سروس کی ہے, یا وہ مٹیریل کی, یا وہ ورکرز کی, تو یہ ڈٹرمن کیسے ہوتی ہے, یہ پرائس ہمارے پاس آتی کہاں سے. تو اس کے لیے مارکیٹ کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگلے ٹاپک میں ہم پہلے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ واٹ از مارکیٹ, کہ مارکیٹ ہے کیا چیز, ہم کس طرح مارکیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں جہاں پہ پروڈکٹ, سروسز, فیکٹرز آف پروڈکشن کی پرائسز ڈٹرمن ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ان پرائسز کا رول ڈیسیژن میکنگ میں کیا ہوتا ہے. اب ان پرائسز کی ڈٹرمینیشن مارکیٹ میں ہوتی ہے, لیکن مارکیٹ سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تھیوریز جو ہیں, کنزیومر تھیوری, فرم کی تھیوری, پروڈیوسر تھیوری, یا آپ کی ویج تھیوریز, وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی. مائکرو اکنامکس میں تھیوری کا کیا رول ہے؟ تھیوری بیسیکلی از نتھنگ ویری اسپیشل. یہ ایک آبزرو فینومینا کو ایکسپلین کرتی ہے کہ لوگ, کنزیومرز, فرمز یا ورکرز کس طرح بہیو کرتے ہیں, اس کو آبزرو کیا گیا اوور ٹائم, اور پھر اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کیا ریپیٹڈلی,
کہ کیا بیہیویئر آلموسٹ سیم ہی ہوتا ہے انڈر دی سیم گیون کنڈیشن انڈر سرٹن ازمپشنز یا اس میں کوئی چینج آتی ہے. اس کے بعد ہم اسی تھیوری کو یوز کر کے فیوچر کو پرڈکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم فیوچر کو پرڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس میتھمیٹیکل ماڈلس کی گنجائش موجود ہے. وی یوز ماڈلس, میتھمیٹیکل ماڈل, جو کہ ہم تھیوری کے ساتھ آبزرو فینومینا کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر پرڈکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. اب یہ جو آبزرو فینومینا ہے وہ کین بی اباؤٹ اینی تھنگ, کین بی اباؤٹ سوسائٹی, کین بی اباؤٹ فرم, انڈیویجولس اور دی ورکرس. اب جب ہم اس سارے کچھ کی ہیلپ لیتے ہیں, تھیوری اسٹیبلش ہے, آبزرو فینومینا ہے, فیوچر کو پرڈکٹ کرنا چاہتے ہیں میتھمیٹیکل ماڈل سے, تو ہو کیا رہا ہے؟ ہم یہاں پہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنزیومرز کیسے بہیو کرتے ہیں. اگر کوئی ایک ڈیسیژن ویریبل, فار ایگزامپل پرائس چینج ہو جائے تو کنزیومر کا بہیویئر کیا ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پاسٹ آبزرویشن کی بیسس پہ ایک میتھمیٹیکل ماڈل کو یوز کر کے ہم فیوچر کو پرڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ماڈلز اور تھیوریز کے بعد ہمیں ایک اور چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, وہ ہے another کلاسیفیکیشن آف آر اکنامکس. اس کلاسیفیکیشن میں ہم بات کرتے ہیں پازیٹیو اکنامکس کی اور نارمیٹو اکنامکس کی. جو ہمارے آبزرو فینومینا ہیں ڈیسیژن میکنگ کے, پروڈیوسر کے, کنزیومر کے یا ورکرز کے, جب ہم کہتے ہیں کہ ویج بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے فرم جو ہے وہ تھوڑے ورکرز کو ہائر کرے کیونکہ اس کے پاس لیبرز کو پے کرنے کی سرٹن فکسڈ یا الوکیٹڈ اماؤنٹ ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر پرائس ایک پروڈکٹ کی بڑھ جائے گی تو کنزیومر کوشش کریں گے کہ اسی انکم میں رہتے ہوئے تھوڑی سی کم پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کر لیں. جب ہم یہ سارے آبزرویشنز فینومینا دیکھتے ہیں, یہ ریلیشن شپ جو ہے آپ کا, دیٹ از نون ایز دی پازیٹیو اکنامکس. جو ہماری نارمیٹو اکنامکس ہے وہ ڈیل کرتی ہے ویلیو ججمنٹس, ناٹ دیٹ کہ اگر ایک اکنامک ویریبل میں چینج آئے گی تو دوسرے اکنامک ویریبل کو کیا ہوگا. رادر نارمیٹو اکنامکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what ought to be, کیا ہونا چاہیے. اگر ہم پازیٹیو اکنامکس کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ویج ریٹ بڑھنے سے امپلائمنٹ کتنی ہوگی, بڑھے گی یا کم ہو جائے گی, دیٹ از این ایگزامپل فار پازیٹیو اکنامکس. لیکن جب ہم نارمیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ویج ریٹ بڑھا دیں, رادر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم ویج ریٹ بڑھا دیں تو ورکرز کو زیادہ بینیفٹ ہوگا, دے کین بی اے پروڈکٹیو یونٹ آف آر اکانومی. تو وٹ ought ٹو بی فرام پوائنٹ آف ویو از کورڈ انڈر دی نارمیٹو اکنامک. لیکن اس کورس میں, مائکرو اکنامکس کورس میں, ہم صرف اور صرف فوکس کریں گے پازیٹیو اکنامکس میں, اسٹیبلشڈ observed relationship between economic variables. جبکہ نارمیٹو اکنامکس کے اوپر ہمارے پاس ایک علیحدہ سے پوری اکنامکس کی برانچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویلفیئر اکنامکس, جو کہ سوسائٹی کی اوور آل ویل بینگ کو ڈیل کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیا ہے. ابھی تک جو ہم نے کور کیا ہے دیٹ از دی پریلیمنریز, themes of microeconomics and certain related branches of economics. اب ہم جو دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے مارکیٹ کا. مارکیٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اگین اس مارکیٹ میں پلیئرز وہی ہیں. پلیئرز کون کون سے ہیں؟ بائرز ہیں اور سیلرز ہیں. بٹ لیکن ہم مارکیٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ مارکیٹ is defined as geographical area where these buyers and sellers, جو کہ دو major players ہیں, they get together. Buyers are there
to buy a product. Suppliers are there to sell a product. Buyers are always looking for a lower price. Sellers are always trying to sell at higher price. So in this market, these two forces, buyers' willingness to pay low and the seller's willingness to pay high, determine the ultimate price level, جہاں پہ دونوں اگری کرتے ہیں اور پرائس سیٹل ڈاؤن ہو جاتا. سو مارکیٹ کا مین رول ہے ڈٹرمینیشن آف پرائس ود ٹو مین پلیئرس, ون بائرس اینڈ دی ادر سیلرس. اب مارکیٹ تو ایک اوور آل فینومینا ہے جس میں سارے بائرس اینڈ سیلرز آ جاتے ہیں. جب ہم سیلرز کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ایک فرم کی بات کریں تو وہ بھی سیلر ہے. سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کاٹن مارکیٹ. کاٹن کے اندر ہمارے پاس ایک جغرافیکلی لوکیٹڈ مارکیٹ ہے ہماری لاہور میں, ایک مارکیٹ ہے فار ایگزامپل ان کراچی. اب اس کے اندر ہمارے پاس پارٹیسپینٹس بہت ہوں گے. پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ہمارے لاہور کے ایریا کے بھی ہوں گے اور ہمارے کنزیومرز اور بائرس اسی ایریا کے بھی ہوں گے. اب انڈسٹری کا کیا رول ہے کہ انڈسٹری جو ہے از اے کلیکشن آف فرم. ساری فرمز مل کے ایک, اور یہ فرمز وہ ہیں جو کہ ایک ریلیٹڈ ٹائپ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں تو ساری فرمز جو کہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ریڈی میڈ گارمنٹ بناتی ہے تو وہ گارمنٹ کی سے فیمیل سائڈ کور کر رہی ہے. ایک اور سائڈ ہے میل سائڈ ہے جو کہ میل کے ریڈی میڈ گارمنٹس بنا رہی ہے. یہ ایک علیحدہ سے فرم کا گروپ آف فرمز ہے, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں انڈسٹری. ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری فار دی میل, ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری فار دی فیمیل. ایک اور ہو سکتی ہے ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری فار دی چلڈرن اور دی کڈ. جب ان ساری انڈسٹریز کو اکٹھا کرتے ہیں تو دیٹ میکس دی مارکیٹ فار دی ریڈی میڈ گارمنٹ. سو فرام ہیئر وٹ وی امپلائی از کہ آپ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ آپ کی مارکیٹ کی سپلائی سائڈ ڈٹرمن کرتی ہیں. اب مارکیٹ جو ہے اس میں جو دوسری سائڈ آتی ہے وہ ہے آپ کی بائرس کی. بائرس جو ہیں آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کنزیومرز ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کی انڈسٹریل پروڈکٹ کے لیے بائر جو ہیں وہ فرم بھی ہوتی ہیں. فیکٹریز آف پروڈکشن کے اندر آپ کے سارے بائرز جو ہیں وہ فرمز آ جاتی ہیں, جبکہ آپ کی پروڈکٹ کے مارکیٹ میں بائر جو ہیں وہ کنزیومر ہوتے ہیں. سو دیٹ ول ویری فرام دی ٹائپ آف دی مارکیٹ. پروڈکٹ سروس مارکیٹ میں کنزیومرز بائرز ہوں گے اور پروڈیوسرز جو ہیں وہ سیلر ہوں گے, جبکہ فیکٹریز آف پروڈکشن کی مارکیٹ میں سپلائر کون ہوگا؟ سپلائر آپ کے کنزیومرز ہو جائیں گے. دے ول بی ولنگ ٹو ورک, دے ول بی سپلائنگ دی لیبر فورس, دے ول بی آفرنگ دیئر کیپٹل فار انویسٹمنٹ. اور اس میں آپ کے بائر جو ہیں وہ فرمز یا بزنسز ہو جائیں. بٹ وٹ ایور دی ٹائپ آف مارکیٹ از, ویدر اٹس اے پروڈکٹ مارکیٹ, ویدر اٹس اے سروس مارکیٹ, اور ویدر اٹس اے فیکٹریز آف پروڈکشن مارکیٹ, مارکیٹ کے اندر دو مین ایلیمنٹس, میجر پلیئرز, بائرز اینڈ سیلرز ہوتے ہیں, اور آپ کو اس مارکیٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے سرٹن پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے ضروری ہوتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ایک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ لوکیٹڈ ہے لاہور میں, اور ایک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ لوکیٹڈ ہے کراچی میں, کہ دونوں مارکیٹس میں سیم پرائس پریویل کرے. فار ایگزامپل گولڈ, اگر ہم گولڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں, دیر از سرٹن پرائس which is prevalent in the Lahore market. There is certain price which is prevalent in Karachi market. There can be variation, and there normally is a variation of certain rupees. Okay, gold can be selling at a higher price in Karachi and selling at a lower price in Lahore. There is one group of individuals who are known as arbitragers. اب یہ آربیٹراجرز کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور کی پرائس لو ہے, کراچی کی پرائس ہائی ہے, تو وہ
کوشش کریں گے کہ لاہور سے بائی کریں لو پرائس پہ اور سیل کر دیں کراچی کی مارکیٹ میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں آربیٹراج ایکٹیویٹی. آربیٹراج ایکٹیویٹی سیم مارکیٹ ایٹ 2 ڈفرنٹ لوکیشنز میں ٹیک پلیس کرتی ہے جبکہ پرائس ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں. اب اسی کو اگر آپ پاکستان سے باہر لے جائیں تو یو کین کمپیئر دی گولڈ پرائسز ان پاکستان, ایوریج گولڈ پرائسز ان پاکستان ود دی ایوریج گولڈ پرائسز ان دبئی. اٹ از لائکلی کہ دبئی میں پرائسز لو ہوں اور پاکستان میں پرائسز ہائی ہوں. اور آپ نے آبزرو کیا ہوگا ایٹ نمبر آف ٹائمس لوگ جو ہیں وہ دبئی سے گولڈ خرید کے دے ٹرائی ٹو سیل ان پاکستانی مارکیٹ. وائی؟ کیونکہ دے آر ایبل ٹو پرچیز دس گولڈ ایٹ اے لوور پرائس فرام دبئی. آلدو دبئی کی مارکیٹ میں وہی بائر اینڈ سیلر میکانزم سے ہی پرائس ڈٹرمن ہوئی ہے, بٹ دیٹ پرائس از ڈٹرمنڈ ایٹ اے لوور ریٹ. دبئی سے خریدنے کے بعد دے ٹرائی ٹو سیل اٹ ان لاہور مارکیٹ ویئر دی پرائسز آر ہائی. So the difference between the two prices because of the location difference is the profit for the arbitrage. اب مارکیٹ کو ہی دیکھتے ہوئے ہمیں ایک اور فینومینا جو کہ مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ایک مارکیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیٹو مارکیٹ اور دوسری مارکیٹ ہے جو کہ نان کمپیٹیٹو مارکیٹ. اب جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کمپیٹیٹو مارکیٹ میں کمپٹیشن اسٹیف ہے, بہت سے لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں. اب جب ہم کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ تو لوگوں کی وہی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہمارے پاس بائرز کیٹیگری ہے, ایک ہمارے پاس سیلرز کیٹیگری ہے. تو کمپیٹیٹو مارکیٹ کی جو فرسٹ کریکٹرسٹکس ہے دیٹ از لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز. اب جب بہت سے لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بائر کو کہیں بھی ذرا سی لو پرائس ملے گی تو بائر ول بی ولنگ ٹو پرچیز فرام دیٹ پرٹیکولر فرم. اور اسی طرح سیلر کو کوئی بھی بائر تھوڑی سی پرائس زیادہ دینا چاہے گا تو دے ول بی ولنگ ٹو سیل ٹو دیٹ پرٹیکولر بائر. اب اس ٹف کمپٹیشن کی وجہ سے جو کہ لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلر کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے تو کمپیٹیٹو مارکیٹ میں ہمیشہ یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ ایکولائز ہو جاتی ہیں. مور اور لیس سیم پرائسز چارج بائی آل دی پروڈیوسرز اینڈ آل دی بائرز آر ولنگ ٹو پے دیٹ پرائس. اب اگر ہم اس کی ایگزامپل دینا چاہیں تو موسٹلی ہماری جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں دے کین بی کوٹیڈ ایز ایگزامپل آف کمپیٹیٹو مارکیٹ. اب جو دی ادر type of market which is non-competitive market, اس میں ہمارے پاس large number of buyers and sellers نہیں ہیں. There are few numbers of sellers, there are few number of buyers. اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ buyers تھوڑے ہیں اور sellers بھی تھوڑے ہیں تو ایک seller جو ہے وہ مارکیٹ کا ایک میجر شیئر سپلائی کر رہا ہوتا. اب وہ سیلر جو ہے کین ڈیسائڈ ٹو چارج اے ڈفرنٹ پرائس کیونکہ چوائسیز جو ہیں بائرس کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہیں, تھوڑی فارمز ہیں. اس کی ایک اور فارم بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے سپلائرس یا سیلر اف دے گیٹ ٹوگیدر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو چارج دس پرٹیکولر پرائس. Now the consumers they don't have any choice. There's nobody else who can make that product available to the buyer. اب کیا ہوتا ہے کہ سارے سیلرز کٹھے ہو کے جب ایک پرائس ڈٹرمن کر لیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کارٹل. اب کارٹل میں نمبر آف فرم زیادہ ہیں لیکن انہوں نے کلیوڈ کر لیا ہے, آپس میں مل گئے ہیں and they are charging a high price from the buyer and the buyers they don't have any choice, so they definitely will be willing to purchase at that particular price. اب اگر ہم نے اس کی ایگزامپل دینی ہو تو ہم اوپیک کی ایگزامپل دے سکتے ہیں, آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز. اس میں سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز موسٹلی دے آر دی ممبر کیونکہ دے آر کنٹرولنگ دی میجر سورس آف پیٹرولیم پروڈکٹ. انہوں نے یہ آرگنائزیشن بنا لی ہے جس میں دے ڈیسائڈ jointly decide about the price of the petroleum product, although there are more producers, and then
they make that petroleum product available at that particular price to the consumers, and consumers throughout the world, they do not have any choice except that they have to purchase at the price which is announced by the OPEC. اب جب ہم ان دونوں مارکیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے اور نان کمپیٹیٹو مارکیٹ. کمپیٹیٹو مارکیٹ میں تو میکانزم بہت سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ بائرز اینڈ سیلرز دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دی پرائس از ڈیٹرمنڈ بائی دی فورسز آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جبکہ نان کمپیٹیٹو مارکیٹ میں پرائس ہر ایک فرم انڈیویجلی ہائر اور لوور سیٹ کر سکتی ہے, اور دوسری شکل میں if they collude, if they get together, then they can talk about one price, and then the consumers or the buyers, they do not have any choice and they have to purchase at that announced predetermined price by the cartel. مارکیٹ ہی کی کانٹیکسٹ میں ہمیں دو اور چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم مارکیٹ کہہ دیتے ہیں تو اس کی جغرافیکل لوکیشن کیا ہے, کون سے بائرز, کون سے سیلرز اس مارکیٹ میں شامل کرنے, اور دوسرا یہ ہے کہ کون سی رینج آف پروڈکٹس جو ہیں وہ اس پرٹیکولر مارکیٹ میں ہم شامل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, جیسے میں نے کہا ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایگزامپل دی ہے. اب ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایک مارکیٹ لاہور میں ایگزسٹ کر سکتی ہے, دوسری کراچی میں ایگزسٹ کر سکتی ہے, اور تیسری فیصل آباد میں. تو جب بھی ہم مارکیٹ پرائس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لاہور کی مارکیٹ میں بات کر رہے ہیں تو بائرز اینڈ سیلرز آف لاہور آر بینگ ڈسکس, اور وہ ڈٹرمن کریں گے لاہور کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی پرائس. جبکہ کراچی میں سیم ریڈی میڈ گارمنٹس مارکیٹ, لیکن اس میں کراچی کے بائرز اینڈ سیلر ہوں گے اور وہ ایک پرائس ڈٹرمن کریں گے جو کہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لاہور کی پرائس سے. فیصل آباد, another major city for textile, وہاں پہ جو مارکیٹ ایگزسٹ کرے گی وہ وہاں کے بائرز اینڈ سیلرز جو کہ فیصل آباد سے بلونگ کریں گے انہی ہی کو ڈیل کرے گی, اور جو پرائس ڈٹرمن ہوگی دیٹ از ریلیونٹ اونلی فار دی فیصل آباد مارکیٹ. اسی طرح گولڈ مارکیٹ کی ایگزامپل دی جس میں لاہور اور کراچی میں ریٹ فرق ہوں گے, تو بائر اینڈ سیلرز آف دی لاہور markets are considered separately and buyers and sellers of the Karachi markets are separately. ہاؤسنگ کی بات کر لیں, ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے, ٹوین سٹی اسلام آباد اینڈ راول پنڈی. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ آپ کی ہاؤسنگ کی پرائسز اسلام آباد میں دے آر ہائر دین دی ہاؤسنگ پرائسز آف راول پنڈی. although they are twin cities, they are located very close to each other. لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے بائرز ہیں اسلام آباد مارکیٹ میں اور سیلر جو ہیں اسلام آباد مارکیٹ کے, وہ ایک ڈفرینٹ سیٹ آف انڈیویجولز ہیں, جبکہ راول پنڈی کے بائرز اینڈ سیلر جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سیٹ آف انڈیویجولز ہیں. پنڈی میں موسٹلی آپ کے آرم فورسز اینڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز والے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں رہنے میں. اسلام آباد میں آپ کے بیوروکریسی اینڈ دی ادر پولیٹیکل اینڈ دی ادر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ رہنا چاہتے ہیں. تو جب آپ اس فینومینا کو آبزرو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ کی پرائسز نارملی دے آر ہائر ان اسلام آباد اینڈ دے آر لوور ان پنڈی although they are co-located. So when we are defining market, when we are discussing market, when we are talking about the market price, we need to be very careful. We need to be very explicit. We need to say which market we are talking about. اب دوسرے آسپیکٹ سے جب ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں کون سی رینج آف پروڈکٹ جو ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں, یا ایک ہی پروڈکٹ لائن کے اندر مختلف رینجز ہے. تو ویدر ٹیکنگ این ایگزامپل سے گیسولین, یہ آپ کے پاس ریگولر پیٹرول ہے, سپر ہے اور ڈیزل ہے. جب آپ ریگولر اور سپر کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ ساری آٹو موبائلس جو کہ پیٹرول ڈرائیون ہے اس کی پرائس شوڈ بی ڈیٹرمنڈ بائی دی مارکیٹ فورسز. Buyers and sellers for that particular range of product. Diesel is a separate range of product. اب ان دونوں کی پرائسز سیپریٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ڈٹرمن ہوتی ہیں.
اور یہ دو ڈفرینٹ سیگمنٹ آف دی مارکیٹ ہیں. اگر آپ گیسولین کی پرائسز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایکسپلسٹلی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم سپر کی بات کر رہے ہیں, ریگولر کی بات کر رہے ہیں, یا ڈیزل کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس بائز پوائنٹ آف ویو دے آر ڈفرنٹ. اسی طرح آپ کیمراز کی بات کر لیں, کیمراز کے اندر مختلف رینجز آر اویلیبل. ایک رینج ہے آپ کی پولرائڈ, جو کہ امیجیٹ فوراً یو کین گیٹ ہولڈ آف دی پکچر, وہ ایک ڈفرنٹ سیٹ آف نیڈ کو سرو کر رہا ہے, وہ مارکیٹ ہے. ایک مارکیٹ ہے آپ کے پاس پوائنٹ اینڈ شوٹ, جو کہ یو گو آن اے لیئر ٹرپ, یو ٹیک دی پکچرز, گیٹ دم ڈیولپ لیٹر آن اینڈ دین کیپ اٹ فار یور پرماننٹ ریکارڈ. ایک اور ٹائپ آف پروڈکٹ ہے کیمرا کے اندر which is known as digital camera, the latest development, ابھی ہم نے ایڈ آن کیا. They are serving a different segment of the market. وہ کون سا ہے کہ آپ immediately shoot کریں, you can look at the quality of the picture, اور اس کے بعد through computer and internet you can send it right away to wherever you want to send it. تو جب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, ایک تو ہم نے مارکیٹ کی جغرافک لوکیشن کو دیکھنا ہے, اور دوسرا جو ہے رینج آف پروڈکٹ کو بھی دیکھنا ہے. ہر پروڈکٹ رینج کی ایک ڈفرینٹ مارکیٹ ہونی چاہیے, ہوتی ہے, اور دیئر فور اس کی ڈفرینٹ پرائس اس پرٹیکولر مارکیٹ میں ڈٹرمن ہوتی ہے. آج جو ہم نے ابھی تک کور کیا, وی اسٹارٹیڈ ود کہ آپ کی اکنامکس کیا ہے. اکنامکس از نتھنگ مور دین وٹ وی observe in our daily life, what is happening around us. We ourselves are the players in that economic life, because as I already said, economics deal with the society. It is classified as a social science. اب اس کے اندر سوسائٹی کو ہم نے سیگریگیٹ کر دیا دو ایریاز میں, مائکروز, انڈیویجولس, یونٹس, اینٹیز, پروڈیوسرز, کنزیومرز اینڈ ورکرز, اور دوسری کیٹیگری ہے ہماری اکانومی ایز اے ہول. آل آف دیز یونٹس پٹ ٹوگیدر میکس میکرو اکنامکس, جس میں اب یونٹ کا سائز لیول کیا ہو گیا, ون پرٹیکولر اکانومی, فار ایگزامپل پاکستان اکانومی از ون یونٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی اکنامکس کے دو اور برانچز ہیں. ایک برانچ ہے جس کو آپ نارمیٹو اکنامکس کہتے ہیں, ایک برانچ ہے جس کو آپ پازیٹیو اکنامکس کہتے ہیں. پازیٹیو اکنامکس آپ کی مختلف اکنامک ویریبلس کو آبزرو کرنے کے بعد جو پروڈکشنز آپ کے پاس ہیں ان کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک اکنامک ویریبل چینج ہوگا, اگر پرائسز بڑھیں گی تو آپ کے انٹرسٹ ریٹس پہ کیا اثر ہوگا. دیٹ بیسیکلی از یور پازیٹیو اکنامکس. پرائسز بڑھ جائیں گے, کنزیومرز کم پرچیز کریں گے, ویجز بڑھ جائیں گے, کم ورکرز ہائر ہوں گے. دوسری نارمیٹو اکنامکس ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ آٹ ٹو بی. اس میں ہمارا ویلفیئر آسپیکٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے کہ اس کو ہونا کیسے چاہیے. چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں, اکنامک ویریبلس, فینومینا, اور اکارڈنگ ٹو سرٹن سیٹ آبزرویشن اینڈ تھیوری دوز ویریبلس دے انفلوئنس ون another اور ایچ ادر. لیکن نارمیٹو اکنامکس میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فینومینا جو ہے اس کو ہونا کیسے چاہیے, کتنی پرائسز بڑھنی چاہیے, ویجز کو کس لیول پہ ہونا چاہیے. دوسری کیٹیگری ہم نے کہا وٹ از پازیٹیو, نارمیٹو, میکرو اینڈ مائکرو, اینڈ دین وی سیڈ اوکے ہاؤ کین وی ڈیفائن مارکیٹ. مارکیٹ کے اندر بھی ہم نے آج دو آسپیکٹ دیکھے ہیں, کمپیٹیٹو مارکیٹس اینڈ نان کمپیٹیٹو مارکیٹ. کمپیٹیٹو مارکیٹس میں ہم نے کہا لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز, they determine the prices. There is a tendency for
equal prices. Whereas in non-competitive market, there are few producers. The price can vary from one producer to another producer, or in another phenomena, these producers, they are few, they can collude and they can make a cartel, اور اس میں جو ہے وہ سیم پرائس چارج کر سکتے ہیں. مارکیٹ کی کے کانٹیکس میں جو آخری ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس میں ہم نے کہا کہ وین وی آر ڈیفائننگ دی مارکیٹ تو ہمیں مارکیٹ کی ایکسٹینٹ کو دیکھنا چاہیے, اس کی جغرافیکل لوکیشن کیا ہے. جس مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کون کون سا جغرافیکل ایریا شامل کیا ہے. پھر دوسرے لیول پہ ہم نے یہ کہا کہ رینج آف پروڈکٹ کون سی شامل ہے. ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کی بھی مختلف رینجز ہیں ود مختلف کریکٹرسٹکس. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مارکیٹ ہے فار ایگزامپل پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمرا کی, اس کی پرائسز ڈٹرمن ہوگی بائرز اینڈ سیلر ان دیٹ پرٹیکولر مارکیٹ. دین آپ کے ڈیجیٹل کیمراز میں اگین بائرز اینڈ سیلرز ڈفرنٹ سیگمنٹ اینڈ دی پرائسز ول بی ڈٹرمن ایز سچ. تو آج ہم نے بیسیکلی اکنامکس کے پہلے انٹروڈکٹری لیکچر میں کچھ پریلیمنریز, کچھ ڈیفینیشنز اینڈ وی ہیو سیٹ دی سین فار دی مارکیٹ پرائس ڈٹرمنیشن. باقی آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم انہی براڈر کانسیپٹس کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے کہ یہ سارا میکانزم کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح ہم اپنے ڈیسیشنز جو ہیں وہ بیسڈ آن آر اکنامک انسٹنکٹ بناتے ہیں. شکریہ. انشاءاللہ we'll see you in the next lecture. اللہ حافظ.